فرمایا اس دستے رمیم کے ساتھ حیات کا قول کرنا اس پہ کوئی دلیل بھی نہیں، ولا مزیت فضل، اس کی کوئی فضیلت بھی نہیں، اتے ٹرے مارن دی ضرورت بھی نہیں، سوا ضعفت المومنین کو شکوک و شبہات میں ڈالنے کے اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ چند باتیں میں نے ذکر کر دی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت وہ بھی ان کے پاس سی ڈی مل جائے گی، اظہار حق کانفرنس کی وہ بھی ملے گی پنڈی والی، اور بھی تقریباً اکابر کے حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اسی مسئلے کی وضاحت پر سن 85 کا بیان ہے، وہ بھی مل جائے گا۔ تو یہ ان کو پکڑو، ذرا کھڑے ہوں، پتہ چلے یہ بزرگ ہیں، ان کو پکڑو، ساری کیسٹیں وصول کر کے لے جاؤ۔ یہ کیسے موجود ہیں، سارا کچھ ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ، ہم بھاگنے والے نہیں، رات میں ادھر ہوں، کل بھی انشاءاللہ ادھر ہوں گا، اگر کسی کو شوق پورا کرنا ہو، رات بھی ادھر ہوں، کل صبح بھی ہوں گا، اور پرسوں انشاءاللہ حنیف قریشی کا تھوڑا سا علاج کرنا ہے، تو کیونکہ ہمیں ہر قسم کے بیمار ٹکرے ہوئے ہیں، کوئی کدھر کا بیمار، کوئی کدھر کا بیمار، تو وہ بیچارہ کینسر کا مریض ہے اور نازک مریض ہے، تو کل انشاءاللہ ہمارا وہ آپریشن ہوگا، پروگرام ہوگا۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ جن کو آ گئی ہے ذرا پورے محبت کے ساتھ ہاتھ کھڑا کریں، اور نعرہ لگانے والا اب نعرہ لگا دیں۔ دعا فرما لیں، سب حضرات بیٹھ جائیں، سب حضرات تشریف رکھیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنی ہے، اور اسی طرح مدرسہ کے لیے بھی دعا کرنی ہے، حضرت بزرگوں کے لیے بھی، مولانا شیخ الحدیث صاحب کے لیے بھی، اور تمام مدارس کے لیے دعا میں جہرن کبھی نہیں کیا کرتا، تو اس لیے آپ نے دل میں دعا مانگنی ہے، پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کے لیے، یہ بیچارے وہ جس کو بیماری ہو نا، ہر جگہ پہ اسے بیماری ہوتی ہے، پالی بیماری بڑی بیڑی نے ہر جگہ پہ۔ کل وہ جنازے پر پہنچا ہوا تھا یہی گھوم کر، تو وہاں پر بھی اس نے کوئی شیطانی کرنے کی کوشش کی، لیکن مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کے بیٹے نے کہا کہ یک طرفہ ٹریفک نہ چلاؤ، پھر بیچارہ منہ لڑکا کے بہہ گیا، کیونکہ کوئی مرے یا جیے ان لوگوں کو تو صرف اپنا کام نکل آئے، وہی ہوتا ہے۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کا ایک ہے نظریہ، ایک ہے ان کی دونوں کتابیں، میں نے ان کا تقریباً 25 مرتبہ مطالعہ کیا ہے، اور 25 مرتبہ کے بعد میں جس نتیجہ پہ پہنچا ہوں، ایک ہیں زوائد عبارتیں، ان کے ساتھ ہمارا اختلاف بھی ہے، بعض عبارتوں کے ساتھ بہت زبردست اختلاف بھی ہے جو الجھی ہوئی عبارتیں ہیں، لیکن تسکین الصدور کا جو مغز اور خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صفدر صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک نوع من الحیات ہوتی ہے، اور میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اصل عذاب و ثواب یا حیات کا تعلق صرف روح کے ساتھ ہے، اور یہ بدن چاہے سالم رہے یا نہ رہے، اس بدن کے اندر اللہ تعالیٰ ایک برزخی ادراک پیدا کر دیتے ہیں، اور اس برزخی ادراک کی وجہ سے برزخی علم اور دکھ کے اندر یہ شریک ہو جاتا ہے۔ یہ نوع من الحیات قدر ما یتعلم و یتلذذ جو لکھی ہوئی ہے شرح عقائد کے اندر، یہ جو نظریہ اور نکتہ ہے اس کے ساتھ کسی اشاعتی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا اختلاف آپ کے ساتھ ہے جو میں نے اختلاف کی وجہ بیان کر دی، اور باقی جو خرق عادت فی الجملہ سما کا قائل ہے اس کے ساتھ بھی ہمارا کوئی اختلاف نہیں، ہمارا اختلاف ہے جو آدھا تن سما کا قائل ہے پاگل، اس کے ساتھ۔ تو بہرحال بعض عبارتیں بہت مختلف بھی ہیں۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے مسئلہ توحید کی خدمت کی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ہمارے اساتذہ کے پیر و مرشد رئیس المواحدین رئیس المفسرین مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی
چند دن صحبت میں رہ گئے، کچھ 2 دن تھے یا 3 دن تھے، جتنے دن تھے، تو اس حضرت الوانی کی صحبت نے اتنا اثر کیا کہ حضرت نے ہمارا الحمدللہ مشن بیان کیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں دوستوں کو کہ جہاں پاکستان برے صغیر میں مجھے وہ عالم بتلاؤ جس کا تعلق مولانا حسین علی صاحب سے کسی طرح کا نہ ہو اور وہ اللہ کی توحید بیان کرتا ہو۔ بتاؤ۔ ایک ساتھی کہنے لگا کہ مکی صاحب ہیں، محمد مکی حجازی، جو بیت اللہ میں توحید بیان کرتے ہیں وہ ہیں۔ میں نے کہا ہو نہیں سکتا۔ مکی صاحب آئے میاں والی میں، وہاں پر تقریر کی، عبدالحفیظ کی بات نہیں کر رہا، اور آپ کا وہ ایک عزیز الرحمان پیر صاحب ہے، نام لینا میں وضو سے ہوں ابھی، وہ بھی جس کو اپنوں نے بھی کہا ہے کہ یہ دیوبند کے نام پر دیوبند کے لیے بدنما دھبا ہے، یہ دیوبندیت سے خارج ہے، اس کی سندیں منسوخ ہوئیں، اور وہ کہتا ہے بریلوی اور ہمارا فروعی اختلاف ہی، پتہ نہیں فروعی کیڑی شے ہے، وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی صفتیں مخلوق میں مانے، یہ کہتا ہے فروعی اختلاف ہے، یہ پتہ نہیں فروعی ہے کہ فروعی ہے۔ مولانا سرفراز صاحب تو صاف لکھتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے علم غیب مانے وہ کافر ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو حاضر ناظر سمجھے وہ کافر ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار ثابت کرے کلی ما فوق الاسباب وہ کافر ہے، جو غیر اللہ کے لیے ما فوق الاسباب پکاریں سننے کا قائل ہو وہ کافر ہے۔ یہ مولانا سرفراز خان کا نظریہ ہے، ذرا اپنے خانقاہ کو مدنی سے بھی لکھا کے لاؤ، یہی نظریہ لکھا کے لاؤ کہ اللہ کے علاوہ علم غیب کو ماننے والا وہ کافر ہے، غیر اللہ کے لیے ما فوق الاسباب پکاریں سننے والا وہ ایسا عقیدہ رکھنے والا وہ کافر ہے، اور پیغمبر کی بشریت حقیقی کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ ذرا مائی فتو بھی لکھ کے دے دے مہمان لسان قطن بھی لکھنا سے تیار تنا گھمن اے بیچارے مولانا سرفراز صاحب دا بھی نہ استعمال کر دیں، لیکن کتاب ایک نہیں، ایک ادو سمائے موتا کچھ ادرو تسکین و صدور، او بھی آفاتومنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض۔ اس لیے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے دین کا کام کیا ہے، وہ معصوم نہیں تھے، محفوظ نہیں تھے، محفوظ صحابی ہے، معصوم پیغمبر ہے۔ ہم سب گناہگار ہیں، غلطی بڑوں سے بھی ہوتی ہے، غلطی چھوٹوں سے بھی ہوتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں اور جو قابل معافی ہیں اپنی رحمت سے ان کو معاف کر اور ان کے درجات کو بلند کر اور ان کی مغفرت فرما دے۔ رکا جس نے دینا ہے دے ہی آؤ، ویسے کالتے میں تھے ہم اے بوم پتہ نہیں کسے لکھا ہے یسمعون دا میں دس دیتا یسمعون دا کہ وہ تے قرآن وچ نہیں تے نبی پاک علیہ السلام دا کلیب بدر دا سما معجزہ سارے مفسرین پہ لکھ دے نے، اور نام نے تے کنز دا حاشیہ، کنز کا حاشیہ دیکھ لینا آسن نانوتوی کا، اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کی کتاب کتب فضائل دیکھ لینا، زیادہ تجھے آتی رہی ہیں۔ یہ جلسہ ہے کل مولانا یہ اعلان کر دیں، دعا کریں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا يا حي يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم نستغيث برحمتك صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم